موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں, سفارش کر سکوں, آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں. کیسا دل مچلتا ہوگا نا. ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا. قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ, کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی, مجھ سے اتنی محبت کی, آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں. ابو طالب نے چند اشعار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا, موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا, یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے بات ختم ہو گئی. بھائی میں اتنا جانتا ہوں کہ اس رسول کے عہد کے ہر کافر کو کافر پالنے کا تو موقع ملا, لیکن نبی پالنے کا موقع ابو طالب کے علاوہ کسی کو نہیں ملا. یہ کون ہے؟ جناب ابو طالب نے ان سب سے کہا یہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ ہے. تو کہا کہ ہم نے ان میں وہ صفات دیکھی ہیں جو ہماری انجیل میں پائی جاتی ہیں. تو جناب ابو طالب نے کہا تم بتاؤ تمہارے پاس کیا لکھا؟ کہا بھی ہم نے دیکھا جب یہ اتر رہے تھے نا تو درخت ان کے سامنے جھک رہے تھے. توجہ درخت ان کے سامنے جھک رہے تھے. محسوس یہ ہوتا تھا یہ سارے کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. سب چیزیں ان کے قدموں کے بوسے لے رہی تھی اور یہ ساری کی ساری کائنات سے تسبیح کی آوازیں آ رہی تھی. لگتا ہے یہ وہ جو آخری نبی ہیں وہ یہی ہیں. عیسائی پادری دیکھے پہچان لے اور جو آغوش میں پال رہے ہیں وہ نہیں پہچان رہے. طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. میں لوگوں کی نہیں مانوں گا, سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 74 کی مانوں گا, جہاں اللہ ارشاد فرما رہا ہے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. جنہوں نے نبی کو پناہ دی, جنہوں نے نبی کی مدد کی, وہی واقعی مومن ہے. جنہوں نے نبی کی مدد کی اور جنہوں نے نبی کو پناہ دی. حضرت ابو طالب پناہ دینے والی ذات, پالنے والی ذات. قرآن کہہ رہا ہے وہ واقعی مومن ہے, انہی کے لیے مغفرت ہے اور انہی کے لیے رزق کریم ہے. تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ رزق تو ابو طالب کے پاس ہے, ہم تو ان سے لے کے کھاتے ہیں. اللہ نے اس ذات کو وسیلہ بنایا ہے, اللہ نے اس ذات کو واسطہ فیض بنایا ہے. لہم مغفرۃ ورزق کریم. علماء کرام تشریف فرمائے جار مجرور اگر مقدم ہو جائے ضمیر منفصل کے ساتھ تو یہ انحصار کا فائدہ پہنچاتا ہے. جی لہم مغفرۃ, انہی کے لیے مغفرت ہے. انہی کا ترجمہ ہوگا, ان کے لیے کا ترجمہ نہیں ہوگا. انہی کے لیے مغفرت ہے اور انہی کے لیے رزق ہے. اللہ نے رزق نے دیا ہے, ہم تو فعلی ہیں. توجہ کر لی. بہت مفاہیم روشن ہے, بہت واضح اور روشن مفاہیم ہے. حضرت ابو طالب کی نسبت نبی سے شدید ہونے کی وجہ سے حضرت ابو طالب نبی, میرے مولا علی فرماتے ہیں یحشر ابو طالب یوم القیامہ, ابو طالب قیامت کے دن لائے جائیں گے بسیماء الانبیاء وذل ملوک, بادشاہوں کی طرح. جی حضرت ابو طالب محشر میں لائے جائیں گے بادشاہوں کی طرح اور انبیاء کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے. انہیں کلمہ نہیں ملتا, علی کہہ رہے ہیں وہ انبیاء کی صف میں کھڑے ہوں گے. حضرت ابو طالب قیامت میں ایک شان کے ساتھ لائے جائیں گے. تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, تمہیں ابو طالب کا کلمہ نہیں ملتا, تم ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہو, کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے. کلمے کا کوئی مفہوم نہیں ہے جب تک کہ ابو طالب نہ چاہیں. عزیزان گرامی, اس ذات کو اللہ نے بڑی عظمت عطا کی ہے اور بہادری اور شجاعت تو استعارہ ہے بنام ابو طالب. بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے نا, جس کا جز کل ایمان ہو, اس ابو طالب کا ایمان کیا ہوگا.
نبی فرماتے ہیں کہ اگر سارے بنی آدم اولاد ابو طالب ہوتے تو کوئی بزدل نہ ہوتا. مولا نبی فرما رہے ہیں سب اگر اولاد ابو طالب ہوتے تو انسانوں میں کوئی بزدل نہ ملتا. یہ شجاعت صدقہ ہے، تصدق ہے حضرت ابو طالب کا. اس گھرانے کا فرد شجاع ہے. کربلا میں بنی ہاشم شہید نہیں ہوئے، بنی ابو طالب شہید ہوئے. کیا فرق ہے بھائی؟ فرق یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے تو اور بھائی بھی ہیں نا. حضرت ہاشم کی اولاد حضرت عبد المطلب، ان کی تو اور اولادیں بھی ہیں. مگر صرف کربلا میں جو شہید ہوا ہے نا امام حسین کے خاندان کے لوگ، وہ بنی ہاشم نہیں ہوئے، بنی ابو طالب. 52 بنی ابو طالب. یہ جو ہم جلدی میں پڑھتے ہیں نا 18 بنی ہاشم کربلا میں شہید ہوئے، نہیں، 18 صرف مولا علی کے بیٹے شہید ہوئے. میں نے اصحاب امام حسین شہدائے کربلا پہ کام کرنے کے بعد بات کر رہا ہوں آپ سے.